بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمع خوار الثور ولم يكن رأى ثورا قط ولا سمع خواره خامره منه هيبة وخشية وكره أن يشعر بذلك جنده، فكان مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط، بل يؤتى برزقه كل يوم على يد جنده. وكان في من معه من السباع ابن آوى يقال لأحدهما كليلة والآخر دمنة، وكانا ذوي دهاء وعلم وأدب. فقال دمنة لأخيه كليلة: يا أخي، ما شأن الأسد مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط؟ قال له كليلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن على باب ملكنا آخذين بما أحب وتاركين ما يكره، ولسنا من أهل المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم، فأمسك عن هذا. فلما سمع خوار الثور، خوار قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا، خوار آیا ہے، عجلاً جسدا لہو خوار. جی، خوار کا معنی ہے بیل کی آواز. خوار کے معنی ہے بیل کی آواز، بیل کا چیخنا، چنگاڑنا. بیل جو آواز نکالتا ہے اپنے منہ سے اسے خوار کہتے ہیں. الگ الگ جانوروں کی آوازوں کے عربی میں الگ الگ نام ہیں. کتے کے بھونکنے کو نباح الکلب کہتے ہیں. تو جب شیر نے بیل کا بولنا یا بیل کی آواز سنی اور اس نے پہلے کبھی بیل دیکھا نہیں تھا، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى ثَوْرًا قَطُّ، اس نے پہلے کبھی بیل دیکھا نہیں تھا، وَلَا سَمِعَ خُوَارَهُ، اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی. خامرہ، یہ لمحہ کی جزا ہے. خامرہ منہ ہیبۃ وخشیۃ، اس سے اس پر خوف و ہیبت طاری ہو گئی. اس آواز سے اس پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہے. بیل دیکھا نہیں تھا کبھی، صرف آواز سنی. آواز بھی پہلے کبھی نہیں سنی، آج جب پہلی مرتبہ آواز سنی اور آواز والی چیز کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا تو گھبرانے لگا. ایسا انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مانوس آوازیں جو ہم نے پہلے سنی ہیں ان سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اور غیر مانوس آواز چاہے کتنا ہی چھوٹا کیڑا نکالے اور ہم اس کیڑے کو ابھی دیکھ نہیں رہے، کہاں سے وہ آواز آ رہی ہے پتہ نہیں، پہلے آواز سنی نہیں کبھی ایسی، تو ہم پر اس سے خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی. خامر یخامر مخامرتن، یہ لفظ استعمال ہوا یہاں دیکھیے. خامرنی الخوف، مجھ پر خوف طاری ہو گیا. خامرتنی ہیبتن، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی. خامرت ہو ہیبتن، اس پر ہیبت طاری ہو گئی. خامر یخامر مخامرتن، خامرہ منہ، اس آواز سے اس پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی. وَكَرِهَ أَن يُشْعِرَ بِذَلِكَ جُنْدَهُ، اور اپنے جھنڈ کو یہ بتانا اس نے برا سمجھا، اچھا نہیں سمجھا. وَكَرِهَ أَن يُشْعِرَ بِذَلِكَ جُنْدَهُ، جُنْدٌ لشکر کو کہتے ہیں، مگر یہاں لشکر ترجمہ نہ کر کے شیر کا جھنڈ ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ جھنڈ اسی جندن سے لیا گیا ہو. اردو میں جو جھنڈ بولا جاتا ہے اسی جند سے لیا گیا ہو. لفظوں کا سفر عجیب ہوتا ہے، ایک زبان سے چلتا ہے اور دوسری زبان میں جا کے کچھ کا کچھ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ در حقیقت وہی لفظ ہے.
جیسے عربی میں بئرن کنویں کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ مارواڑی میں اس کو بیرا کہتے ہیں، بیرا۔ تو بہت مناسبت پائی جاتی ہے، بہت مطابقت پائی جاتی ہے۔ جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، اور یہاں سا کو ہا بنا کر کے خمیح کہتے ہیں، خمیح۔ بعض علاقوں میں، بعض خطوں میں خمیح بولتے، خمیح جمعرات کو۔ تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں جا کے اپنی شکل صورت بگاڑ لیتا ہے، اس زبان کے مزاج میں ڈھل جاتا ہے، اسی طرح پھر بولا جاتا ہے۔ وَكَرِهَ أَن يُشْعِرَ بِذَلِكَ، أَشْعَرَ يُشْعِرُ اشعارن کا معنی بتانا، خبر دینا۔ شعر یشعر کا یہ متعدی ہے، شعر یشعر کا معنی خود جاننا، خود محسوس کرنا، اور اشعر یشعر اشعارن کا معنی محسوس کروانا، کسی کو محسوس کروانے کا مطلب ہے بتانا۔ اشعارات، نوٹیفیکیشن کو اشعارات کہتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک اطلاع، ایک آگاہی۔ فون میں آتی ہے کوئی بھی نئی چیز آ رہی ہے، نئی خبر آ رہی ہے، یا نیا کچھ بھی ہو رہا ہے، تو فون خود ہی ہم کو بتا دیتا ہے، اوپر آ جاتا ہے۔ اس کو اشعار اور جمع اشعارات کہتے ہیں۔ وَكَرِهَ أَن يُشْعِرَ بِذَلِكَ جُنْدَهُ، اور اپنے جھنڈ کو یہ بتانا برا سمجھا، کیونکہ کنگ ہے، بادشاہ ہے، راجا ہے، اب وہ کہے کہ مجھے تو اس آواز سے ڈر لگتا ہے، تو برا لگے گا۔ وہ کہے کہ یہ جو آواز آئی ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، تو ہنسی مذاق بن جائے گا۔ جی، فَكَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشَطُ، تو جھنڈ کو تو نہیں بتایا، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ اپنی جگہ رہتا تھا، اپنی جگہ پڑا رہتا تھا۔ لا یبرح، وہاں سے ہٹتا ٹلتا نہیں تھا، ولا ینشط، اور نہ حرکت کرتا تھا، بل یؤتی برزقہ کل یوم۔ ینشط کا مطلب حرکت کرتا تھا یا کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا، کوئی سرگرمی نہیں دکھاتا تھا۔ بل یؤتی برزقہ کل یوم علی ید جندہ، بلکہ اس کا رزق روزانہ اس کے جھنڈ کے ہاتھوں پہنچ جایا کرتا تھا۔ لومڑیوں کو، چیتوں کو، تیندوؤں کو کہہ دیتا کہ جاؤ لے کے آؤ، آج کچھ شکار کر کے لے آؤ۔ گیدڑ، لومڑیا، یہ وہ جو بھی شکاری جانور تھے، سب درندے، تو ان کو کہہ دیتا کچھ لے آؤ آج میرے کھانے کے لیے۔ راجا اور بادشاہ ایسے ہی ہوتے، کہہ دیتے، حکم کر دیتے کہ لاؤ آج کچھ، تو لے آتے تھے۔ ہاں، تو پہلے کی صورتحال جب بدلتی ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، تو چالاک لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لاؤ رزق لاؤ ہمارا، اور آپ پڑے ہی پڑے رہتے ہیں ایک ہی جگہ، اٹھتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے نا۔ یؤتی برزقہ، دیکھیے یؤتی برزقہ، یؤتی برزقہ مجہول کے صیغے کے ساتھ، یؤتی برزقہ کل یوم علی ید جندہ، اب اس کے اپنے جھنڈ کے ہاتھوں، یا اس کے جھنڈ کے ہاتھوں اس کا رزق روزانہ اس کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ وَكَانَ فِي مَن مَّعَهُ مِنَ السِّبَاءِ ابْنَ أَعْوَى، اور اس کے ساتھی درندوں میں، وَكَانَ فِي مَن مَّعَهُ مِنَ السِّبَاءِ، یہ جو من السِّبَاء ہے یہ من کا بیان ہے، جو اس کے ساتھ تھے، یعنی جو درندے اس کے ساتھ تھے ان میں دو گیدڑ تھے، ابن آوا، یہ تثنیہ ابن ان کا، ابن آوا ایک گیدڑ، ابن آوا دو گیدڑ تھے۔ یقال لأحدہما کلیلہ والآخر دمنہ، ایک کو کلیلہ کہا جاتا تھا، دوسری کو دمنہ کہا جاتا تھا۔ ان دو گیدڑوں میں سے ایک گیدڑ کا نام کلیلہ تھا اور دوسرے گیدڑ کا نام دمنہ تھا، بس اسی پر کتاب کا نام رکھا کلیلہ اور دمنہ، کلیلہ و دمنہ، یہ دو بڑے کردار ہیں۔
اس باب کے باب الاسد والثور، باب کا نام تو باب الاسد والثور ہے، مگر اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ ایک اسد ہے، ایک ثور ہے، اور ایک کلیلہ اور ایک دمنہ ہے۔ یوں چھوٹے کردار اور بھی آئیں گے اس میں، مختصر وقت کے لیے اور بھی آئیں گے، مگر بڑے کردار یہی ہے، اسد اور ثور اور کلیلہ دمنہ۔ جیسے شیخ اور شیخ کے بیٹوں کا کردار آیا تھا وہ وہیں تک آیا، ختم ہو گیا، بس یہ آخر تک چلتے رہیں گے۔ وَكَانَ ذَوَيْ دَهَاءٍ وَعِلْمٍ وَأَدَبٍ، اور چالاک اور علم دوست اور ادیب تھے۔ ذوی دہائن چالاک تھے، ذوی علم علم والے تھے، ذوی ادب ادب والے تھے، یعنی کہیں گے وکانا ذوی، اور وہ دونوں چالاک اور علم دوست یا عالم اور ادیب تھے۔ فقال دمنۃ لاخیہ، کلیلہ دمنہ نے اپنے بھائی کلیلہ سے کہا، یا اخی ما شأن الاسد مقیما مکانہ لا یبرح ولا ینشط۔ چالاک تھے نا تو بھانپ جاتے ہیں، اور بھانپنے کے بعد میں جو علم والا اور ادب والا ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہا کرتا، وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ وہ برائی دیکھے گا تب بھی بولے گا، بھلائی دیکھے گا تب بھی بولے گا، اور کچھ بھی گڑبڑ دیکھے گا تب بولے گا، یا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک نہیں کر سکے گا تو اور زیادہ بگاڑ دے گا، مگر سن کر کے چپ ہو جائے یا دیکھ کر کے خاموش بیٹھ جائے، ایسا ہوگا نہیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو اپنے بھائی سے کہا، ما شأن الاسد مقیما، مقیما حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، شیر کو کیا ہو گیا ہے اپنی جگہ پڑا رہتا ہے، مقیما مکانہ، شیر کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی جگہ پڑا رہتا ہے، لا یبرح ولا ینشط، نہ اس جگہ سے ہٹتا ہے، ہلتا ہے، اور نہ سرگرم ہوتا ہے یا نہ کام میں لگتا ہے۔ قال له کلیلہ، کلیلہ نے اس سے کہا، ما شأنک انت والمسألة عن هذا، والمسألة یہاں واو بمعنی مع کے ہے، یعنی مفعول معہ والا واو اس وجہ سے منصوب ہے۔ تمہیں اس مسئلے سے کیا مطلب؟ دیکھیے یہ بہترین تعبیر ہے، ما شأنک والمسألة منہ عن هذا، تمہیں اس سوال سے کیا مطلب؟ تمہیں اس مسئلہ یہاں سوال کے معنی میں، تمہیں اس کے بارے میں پوچھنے سے کیا مطلب ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں پوچھنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بادشاہ ہے، چلے تو بادشاہ ہے، رکے تو بادشاہ ہے، بیٹھے تو بادشاہ ہے، کھڑا رہے تو بادشاہ ہے۔ آپ کون ہیں جو یہ پوچھیں کہ اب کھڑے کیوں ہیں بادشاہ سلامت، اب بیٹھے کیوں ہیں بادشاہ سلامت؟ ان کی دل میں آئی کہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ گئے، ان کے جی میں آئی کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو گئے، ان کی جی میں آئی چلیں تو چل دیے۔ ہم یا تم کون پوچھنے والے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ایسا پوچھیں گے یا ایسا کریں گے، خاص طور سے وہ لوگ جو بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں، بادشاہ کے آس پاس رہتے ہیں، تو پھر ایسا ان کا پوچھنا یا ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی اطلاع اگر بادشاہ کو پہنچ گئی تو، اگر بادشاہ طاقتور ہوگا تو ہٹا دے گا، فوراً بھگا دے گا، ہو سکتا ہے بڑی سزا دے، قتل تک کی سزا دے دی۔ کئی بادشاہ ایسے ہوئے اور ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، اڑا دیتے ہیں فوراً۔ جی، نحن علی باب ملکنا، ہم اپنے بادشاہ کے دروازے پر پابند ہیں، آخذین، اخذ بھی کذا کا معنی ہوتا ہے پابند ہونا، یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ آخذین بما احب و تارکین ما یکرہ، ہم ان کی پسندیدہ چیزوں کے پابند ہیں اور ان کی ناگوار چیزوں کو چھوڑنے والے ہیں، ان کی مکروہات کو چھوڑنے والے ہیں۔ یعنی جو بادشاہ کو پسند ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے،
اور جو بادشاہ کو ناپسند ہے جو باتیں ان سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ نحن علی باب ملکنا آخذین، یہ آخذین بھی منصوب حال ہونے کی وجہ سے ہم بادشاہ کے دروازے پر ان کی پسندیدہ چیزوں کے پابند ہیں اور ان کی ناپسند چیزوں سے گریز کرنے والے ہیں۔ وَلَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي، اور ہم اس رتبے والے لوگ نہیں ہیں یا اس رتبے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، اس حیثیت اور اس مقام والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، جس مقام والے الَّتِي يَتَنَاوَلُ أَهْلُهَا، جس مقام والے لوگ بادشاہ کی گفتگو کو یا بادشاہ کے کلام کو لیتے ہیں اور اس کے امور میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بادشاہ کے کلام پر بحث کرنا، یتناولو یعنی بادشاہ کے کلام پر یا گفتگو پر بحث کرتے ہیں اور اس کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ ہم اس مقام والے لوگ نہیں ہیں، ہمارا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کی کلام اور گفتگو میں بحث کریں کہ اس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہمارا ملک ہے یہاں بادشاہ نہیں ہے، یہاں بادشاہ نہیں ہے، یہاں عوام کا منتخب کیا ہوا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کرتا ہے تو لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور لوگ سب کچھ کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں چوکیدار چور ہے، اتنا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں جمہوری حکومت ہو، عوامی حکومت ہو، ہم نے منتخب کیا، عوام نے منتخب کیا، وزیر اعظم عوام کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی پالیسیوں پر اور اس کے عمل اور کردار پر اور اس کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھیں گے اور بحث مباحثے بھی ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے عوام کا منتخب کیا ہوا نہیں ہوتا، عوام اس کی یوں سمجھو تابع اور ایک غلام کی طرح ہوتی ہے، وہاں یہ سب چیزیں جائز نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وہیں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں، لسنا من اہل المرتبۃ التي يتناول اهلها کلام الملوک، ہم اس مرتبے کے لوگ نہیں ہیں جو لوگ بادشاہ کے کلام میں بحث کرتے ہیں، والنظر فی امورہم، اور بادشاہوں کے کلام میں بحث کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فامسک عن هذا، لہذا اس سے باز آ جاؤ۔ امسک عن هذا، امسک یمسک، امساکن کے معنی روکنا، یعنی ہے امسک نفسک عن هذا، امسک اپنے آپ کو اس سے روک لو۔ اب اپنے آپ کو اس سے روک لو، چاہے یہ کہو یا یوں کہو رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، بس۔